انعام کرتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اور موڑتا ہے، ہٹاتا ہے، دور رکھتے اپنے پہلو کو، پہلو دہی کرتا ہے، اور جب اس کو شر تکلیف پہنچی ہے فضو دعائن عریض۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں اس عریض کے متعلق محاورے پیش کرتے ہیں کہ عریض کے معنی طویل کے بھی ہوتے ہیں، طویل تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ تو کہہ دے ان ارے تم بتاؤ تو ان کانا کی ضمیر راجع بسوئے قرآن، جس کا ذکر قرآن آجمین میں ہو چکا، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور سچ مچ ہے، ثم کفر تم بھی، تم اس کے منکر ہو، تو اس سے زیادہ بہتر کون ہے جو حق کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ دور کے اختلاف میں مبتلا ہے۔ ورنہ ہم ان کو آفاق میں بھی نشانیاں دکھائیں، آفاق میں یہ کبھی کاٹ-سالی ہوگی، کبھی سیلاب آئے گا، کبھی دشمن کا حملہ کسی کنارے سے ہوگا، کبھی کوئی اور ہوگا، کبھی کوئی اور خود ان کے نفوس میں کبھی بخار ہوگا، کبھی درد ہوگا، کبھی کچھ، کہ واضح ہو جائے کہ یہ رب نے جو فرمایا ہے، کیا رب کے لیے یہ صفت کافی نہیں کہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ خبردار، یہ رب کی ملاقات کے بھی منکر ہیں، شک میں ہیں، اللہ تعالی ہر چیز کو احاطہ کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا میم عین سین قاف، اسی طرح وہی کرتے ہیں تیری طرف اور ان کی طرف جو تجھ سے پہلے ہوئے، کون؟ اللہ العزیز الحکیم فاعل ہے، اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہی برتر ہے، عظیم بڑا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اوپر سے، اور فرشتے تسبیح بیان کرتے اس کی رب کی حمد سے اور معافی مانگتے ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے اللہ کے بھرے اولیاء کارساز، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالی ہی ان کا نگران ہے اور تو ان کا وکیل ہے۔ اور اسی طرح وہی کی ہم نے تیری طرف قرآن کی عربی میں، تاکہ ڈرائے تو القریٰ بستیوں کی ماں کو اور ان کو جو اس کے آس پاس ہے، اور تاکہ ڈرائے تو اس اجتماع کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ شعلہ زن آگ میں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان سب کو ایک گروہ بنا دیتا، لیکن داخل کرتے میں یہ شاہ فی رحمت سے، اور ظالم جو ہیں نہیں ان کے لیے کوئی ولی اور نہ نصیر، کیا انہوں نے اللہ کے بھرے کارساز بنا دیے؟ بس اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے، وہی کارساز ہے، وہ یحیی الموتیٰ وہو علی کل شیء ربط۔ اوپر توحید کا ذکر تھا، الا انہ بکل شیء محیط علی کل شیء شہید، آگے بھی اس میں توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سب پر مقدم، نام اس کا شورا۔ آگے آئے گا کہ مومنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورے سے بات کریں۔ حمید مجید، عین سے علیم، سین سے سمیع، آپ سے قدیر، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ کذالک یوحی الیک، اس میں ایک تو طریقہ ہے اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی وہ یہاں یہ نکالتے ہیں، اے کما اوحینا من قبل کا، جیسے ہم نے تو اس سے پہلے وحی کی، کذالک یوحی الیک، قرینہ وإلی الذین من قبل۔ محلی رحم اللہ تعالی یہاں نکالتے ہیں مثل ذالک الایحاء، مثل ذالک الایحاء، جیسے کہ ہم نے تجھے یہ وحی کی، اسی طرح یوحی الیک، جیسے پہلے وحی اور صورتیں یہ بھی نازل، تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا رہا، عزیز حکیم۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، برتر بھی ہے، عظیم بھی۔ آگے بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، بڑا کچھ تفسیروں میں لکھا ہے، 3 آسان تفسیریں میں نقل کرتا ہوں۔
کبیر، روح المعانی، خازن اور البحر المحیط، مواہب الرحمن وغیرہ وغیرہ۔ پہلی تفسیر کہ فرشتے باوجود اس کے کہ نوری مخلوق ہے، ان کا ہماری طرح کوئی وزن نہیں کہ 2 من 84 سیر کے آدمی بھی ہوتے ہیں، سمجھ آئی؟ ہاں، بے عرض کے کہ نوری مخلوق ہے، لیکن اس کثرت سے ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اس کثرت سے ہیں جو تسبیح پڑھتے ہیں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے آسمان بھی پھٹے، 7واں چھتے پر گرے، چھتا 5ویں پر گرے، 5واں اس پر، حالانکہ ان کا وزن نہیں ہوتا ہماری طرح، نوری مخلوق ہے۔ تو یہاں سے فرشتوں کی کثرت بیان کی کہ قریب ہے کہ آسمان بھی ان کے بوجھ سے پھٹ جائے، ایک نہیں سارے۔ دوسرا، وہ جو اللہ تعالی کی تسبیح ahnaf.com www.asnas.com اور تحمید بیان کرتے ہیں، اس ذکر کی عظمت ایسی ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے آسمان زمین پر، سارے آسمان پر، وہ فرشتے تو رب کی عظمت اور کثرت ذکر اتنا کرتے ہیں کہ اس عظمت اور کثرت کے پیش نظر آسمان پر، اور تم خدا سے غافل۔ تیسری تفسیر کہ تم خدا کے بیٹے قرار دیتے ہو، شریک قرار دیتے ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے زمین و آسمانوں کو گرا دے۔ پہلے آپ نے 16ویں پارے میں اسی مضمون کی بات پڑھی ہے، وہ آیتیں پڑھی، تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا عن قول الرحمن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اوپر سے۔ فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں بحمد ربی، اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو زمین میں۔ جہاں راضی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں من لا یفید العموم، من کا لفظ عموم کا فائدہ نہیں دیتا کہ کافروں کے لیے بھی مانگتے نہ، ہر پہ من اگرچہ یہاں ہے لیکن اس سے صرف مومن ہے۔ قرینہ کیا؟ کل آپ پر آج ہی پڑھا یستغفرون للذین آمنوا، مومنوں کے لیے، تو من کا لفظ لا یفید العموم، عموم کا فائدہ نہیں دیتا۔ خبردار، اللہ غفور ہے، وہ جنہوں نے اللہ کے بڑے کارساز بنا رکھے، اللہ ان کے کارسازوں کا بھی نگران ہے، وہ خواہلات ہوں، منات ہوں، عزیر ہوں، مسیح ہوں علیہ السلام، تو ان کا وکیل نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بعض نکالتے کما انزلنا الکتب علی الانبیاء من قبلک، اور بعض نکالتے مثل ذلك الایحاء، اس وحی کی طرح ہم نے سارا قرآن عربی میں تجھ پر اتارا تاکہ ام القریٰ، مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہتے تھے، تمام بستیوں کی ماں ہے۔ جیسے ماں اولاد کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، نہلاتی ہے، ڈراتی ہے، کھانا پانی کپڑے، اسی طرح اس بستی سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ دیہات کے لوگ آ کر کے سب وہاں سے لے جاتے اور آس پاس والوں کو ڈرائے، اور قیامت کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک فریق جنت میں جائے گا، دوسرا سعید میں جائے گا۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر رب چاہتا سب کو ایک گروہ بنا دیتا، معاذ اللہ سب کو کافر بنا دیتا، کر سکتا ہے، سب کو محمد بنائے، کر سکتا ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ارادہ مشیت دی ہے، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء، داخل کرتا ہے جس کو چاہے رحمت میں، اسی کو جو ایمان چاہے۔ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے ورے اور کارساز بنا رکھے؟ نہ، کارساز تو صرف رب ہے، مردوں کو زندہ کرنا اسی کا کام ہے، زندگی دینا اسی کا کام ہے، ہر چیز پر کام ہے۔ وما، اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا ہے، کوئی شے بھی ہو، فحکمہ الی اللہ، اس کا حکم اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اللہ رب میرا، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف انیبوں میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ فاطر السماوات والارض ہے،
بنایا اس نے تمہارے لیے تمہارے نفوس سے جوڑے اور مویشیوں سے جوڑے. یزرعکم فیہ بکھیرتا ہے تمہیں اس میں نہیں یا اس جیسی کوئی چیز، اور وہی سمیع ہے بصیر. اسی کے لیے چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی، کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس نے مقرر کیا تمہارے لیے، مشروع ٹھہرایا تمہارے لیے دین سے وہ کہ اس کی وصیت کی اس نے نوح علیہ السلام کو، اور وہ چیز کہ تیری طرف وحی کی ہم نے، اور وہ چیز کی تاکید کی ہم نے اس کی ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ کہ قائم رکھو دین کو اور دین میں تفرقہ نہ ڈالو. کبرا ناگوار اور بھاری گزرتی ہے مشرکوں پر وہ چیز جس کی طرف تو دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چنتے اپنی طرف جس کو چاہے اور رہنمائی کرتے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرنا چاہے، اور نہیں تفرقہ ڈالو انہوں نے مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس آ چکا علم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں. اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تیرے رب کی طرف سے ایک میعاد مقرر تک، لقضی بینہم البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ان کے بعد لفی شک کے من ہو اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، مریب قلق میں ڈالتا ہے. فلذالک پس اسی کی طرف تو دعوت دے اور ڈٹا رہے جیسے تجھے حکم دیا، اور نہ پیروی کر تو ان کی خواہشات کی، اور کہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور مجھے حکم دیا گیا تاکہ میں عدل کروں تمہارے درمیان. اللہ ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں. لا حجہ لا خصومت، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان. اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ہمیں اور اسی کی طرف لوٹنا. اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ استجیبہ لہو اس کو قبول کر لیا گیا، مان لیا گیا اس کو، حجتہم داخلہ ان کی حجت ان کی گری ہوئی بھی رب کے ہاں، اور ان پر غضب ہوگا اور ان کے لیے عذاب ہوگا سب. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور میزان نازل کی. اور تجھے کس نے بتلایا شاید کہ قیامت قریب. جلدی کا مطالبہ کرتے اس کے بارے میں وہ جو ایمان نہیں لاتے اس پر، اور وہ جو ایمان لائے وہ قیامت سے خوف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے. خبردار بے شک وہ لوگ جو شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، البتہ فی ضلال بعید دور کی گمراہی. اللہ تعالیٰ باریک بین اپنے بندوں کے بارے میں، یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. رب اوپر اس کا ذکر تھا، لہو ما فی السماوات والارض، وہی ولی ہے. آگے بتلاتے ہیں کہ حکم بھی اسی کا ہے، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، متصرف بھی وہی، حاکم بھی وہی. وما اختلفتم فیہ من شیء، جس چیز میں تم اختلاف کرو فحکمہ الی اللہ. بعضے نکالتے ہیں فحکمہ مردود الی اللہ، بعضے نکالتے ہیں فحکمہ مفوض الی اللہ، بعضے نکالتے ہیں فحکمہ موکول الی اللہ. کسی تفسیر میں آپ کو مردود ملے گا، مالی رحم اللہ تعالیٰ یہی معنی کریں گے. کوئی موکول کوئی مفوض، حکم رب کے ساتھ، حاکم بھی کوئی نہیں. ان الحکم الا للہ، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر توکل ہے، اسی کے آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑے بنائے، مردوں سے عورتیں، عورتوں سے مرد، یہ نفوس ہے. اور مویشیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ازواج. یزرعکم فیہ، اس کو سمجھنا، بکھیرتا ہے وہ تمہیں اس میں. یہ ہی کی ضمیر کدھر جاتی ہے تو صاحب کشاف علامہ زمخشری یہ کہتے ہیں کہ ہی کی ضمیر راجی بسوئے جال، جو جعلہ میں جال ہے اس کی طرف راجی. مانا کرتے ہیں یزرعکم فیہ اے فی الجال، یہ جو رب کی بناوٹ ہے اس میں.
روح المعانی قرطبی وغیرہ میں ہے کہ جہاں ہی کی ضمیر راجع ہے پھر رحم میں. کمالین والے فرماتے کہ ہی کی ضمیر راجع بسوئے بطن ہے کہ کیونکہ اوپر مردوں اور عورتوں کا ذکر تھا تو لازمی طور پر فحوائے کلام سے گویا کہ اس میں بطن بھی ہے رحم بھی. لیسا کا مثلی ہے. تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ کاف زائدتن کاف زائد. کیوں؟ کاف کو زائد نہ مانو تو کاف کے معنی مثل ہوتی. تو مانا یہ ہے کہ اللہ کے مثل کی مثل نہیں، اللہ کے مثل کی. تو اس سے یہ سمجھا کہ مثل تو ہے، حالانکہ خدا کی مثل ہی کوئی نہیں. جلالین تک میں آپ کو ملے گا کہ کہاں جائے وہ سبیل. کل ہی گزر چکا ہے کہ مقالید کس کی جمع ہے. کیا گزرا تھا کل؟ کس کی جمع؟ اور ہاں مقلاد مقلید اقلید، اسی کے پاس ہے آسمان و زمینوں کی چابیاں. رزق جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، جس کے لیے کشادہ کرتا ہے. آگے فرمایا کہ رب نے جو دین تمہارے لیے مشروع قرار دیا ہے وہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو تاکید کی، اور تجھے ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کہ دین قائم رکھو اور دین میں تفرقہ مت ڈالو. لیکن مشرکوں پر شاخ گزرتی ہے وہ چیز جس کی طرف تو دعوت ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتے اپنی طرف اس کو من یلیب جو رجوع کرتا ہے. حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی نے سمجھانے کے لیے اس کی تشریح یوں فرمائی اور تفسیروں ہی سے ماخوذ ہے. وہ یوں تعبیر فرماتے تھے کہ جیسے دیکھو ملک میں کالج ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، ان میں کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں. ان کی ذہانت کو دیکھ کر کے حکومت ان کے وظیفے مقرر کر دیتی، اپنے خرچے پر بیرونی ممالک میں بھیجتی ہے کہ یہ بچے قوم اور ملک کے لیے مفید ہیں. وہ تو ہیں مجتبی چنے ہوئے. اور دوسرے بچوں کے لیے جو پڑھنا چاہیں کالج کھول دیا، استاد مقرر کر دیے، نصاب مقرر کر دیا، تو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کریں. فرمایا اللہ تعالیٰ چنتے اپنی طرف جن کو چاہتا ہے وہ خدا کے پیغمبر ہیں. پیغمبروں کو رب نے چنا ہوتا ہے ہدایت کے لیے، نیکی کے لیے، تقویٰ کے لیے، اور باقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، ہدایت کے راستے کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجی، عقل سلیم دی، تو جو رجوع کرنا چاہے اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے. فرمائے لوگوں نے تفرقہ لی وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. آپ ممتحنین نے تو امتحان آپ کا لے لیا ہے. اب میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. بات پہلے میں نے عرض کی ہے، 2 دفعہ عرض کی ہے. سوال میرا سمجھیں، جواب آپ کے ذمہ. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہیں تفرقہ ڈالا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا. میں نے ضابطہ یہ بیان کیا تھا کہ کلام میں جو قید بات ہو زائد، نفی کا حکم یا اثبات کا حکم اس زائد قید کی طرف رجوع کرتا ہے. ما جاءنی زید راکبا، تو نفی کس کی ہوگی؟ رکوب کی. تو اب جہاں بغین ہے قید، تو مانا یہ بنے گا کہ انہوں نے تفرقہ نہیں کیا، بغین بینہم، سرکشی کے طور پر نہیں کیا. تو اب رشد آئے گے مقابلے میں تو کیا کہیں گے؟ اور یہ غور کریں کہ اس آیت پر یہ قاعدہ فٹ ہوتا ہے. جی جی
نہیں امتحان میں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں یہ بات فٹ ہوتا ہے سوال. ہاں ختم ہو جائے گی. یہ کیسے Ahnaf.com www.ahnas.com. ہاں کوئی بات ہو نا مجھے سمجھائیں نا. اب تو میں سمجھ رہا ہوں. ہاں تو اب جواب کا خلاصہ کیا ہوگا؟ بات نکلے گی. تو کیا بات کوئی ایسی ہو نا میں سمجھ سکوں. میں تو نہیں سمجھا. مجھے سمجھا. ہاں استثناء مؤخر ہے. ہاں جی جی ایک تو آپ نے کہہ دی, دوسری بھی کہے نا. دوسری بھی تو بات فرمایا اگر فیصلہ نہ ہوتا طے چکا تو ایسا ہوتا. مقرر میعاد کا فیصلہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ ہوتا. ان الذین اورثوا الکتاب. اب اور آ گیا کہ کتاب کی وراثت بھی ہوتی. شک میں اس قرآن پاک کے بارے میں فلذالک آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا. فلذالک اہل توحید. کیوں مولانا؟ التوحید. فلذالک توحید کی طرف دعوت دی. پہلی بات یہ ڈٹ کرے کما امرتا. ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر. کہہ دے جو اللہ نے کتابیں نازل کی میرا ایمان. مجھے حکم ہے میں عدل سے کام کروں. اللہ ہمارا رب ہے تمہارا. ہمارے عمل ہمارے لیے تمہارے لیے. لا حجت بیننا. ہم خصومت جھگڑا نہیں کرتے. اللہ سب کو اکٹھا کر کے فیصلہ کرے. آگے بات سمجھیں. وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو مان لیا گیا, ان کی حجت پھسلی ہوئی گری ہوئی ہے رب کی. دیکھیے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم. یہ آگے آئے گا کس نے پیدا کیا. ان سے سوال کرو تم کہ سورج چاند کو کس نے پیدا کیا کہ خدا نے. بھائی ان چیزوں میں تو خدا کو مان لیا. اب آگے اپنے لیے جو شاخیں نکالتے ہیں تو ان میں ان کی حجت کہاں کام دے. من یرزقکم من السماء والارض اما یملک السمع والبصر سیقولون للہ. خدا کو ماننے کا یہ معنی کہ بنیادی طور پر ماننے کے بعد ان کی کیا حجت آگے کہاں چلے گی. ان پر غضب ہوگا, عذاب شدید. اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور میزان. اس میزان سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ میزان سے ترازو نازل کرنے کا یہ معنی کہ اس کا حکم اتارا کہ تم ترازو پر چیزوں کو تم. دوسری تفسیر میزان سے مراد ہے عقل. عقل رب نے ایسی ترازو دی ہے کہ کھری کھوٹی بات کو صحیح غلط بات کو عقل سے انسان سمجھتا ہے. اے مخاطب تجھے کس نے بتلایا؟ لعل ساعۃ قریب. یہاں آپ کو یہ بھی ملے گا لعل اتیان و ساعت قریب. اتیان و ساعت قیامت کا آنا قریب. بعضیں نکالتے لعل مجیء و ساعت قریب. قیامت کا آنا قریب. کیونکہ ساعت تو ہے منس اور قریب ہے مذکر.
باقی 2-3 باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اس قیامت کے بارے میں وہ لوگ جلدی کا مطالبہ کرتے ہیں جو مانتے نہیں، اور مومن تو قیامت سے خوف زدہ ہے، جانتے ہیں کہ حق ہے۔ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ کھلی اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء ویقدر۔ جو شخص ارادہ کرتے آخرت کی کھیتی کا، ہم اس کے لیے زیادہ کریں گے اس کی کھیتی میں، اور جو شخص ارادہ کرتے دنیا کی کھیتی کا، ہم دیں گے اس کو اس سے، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ کیا ان کے لیے شریک ہیں؟ انہوں نے مشروع ٹھہرایا ان کے لیے دین سے وہ کہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اگر نہ ہوتا کلمۃ الفصل، فیصلے کا کلمہ، تو البتہ ان کے درمیان طے کر دی جاتی بات، اور بے شک ظالم جو ان کے لیے عذاب علیم ہوتے۔ دیکھو گے تم ظالموں کو مشفقین، خوف زدہ ہوں گے اس چیز سے جو انہوں نے کمائی، اور وہ ان پر پڑے گی، واقع ہوگی ان پر۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، جنات کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے جو چاہیں گے رب کے ہاں ہوگا۔ یہ ہے الفضل الکبیر، اللہ مرزقنا کلنا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں اپنے بندوں کو، وہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو کہہ دے نہیں سوال کرتا میں اس سے کچھ معاوضہ، مگر مودت فی القربہ، دوستی محبت چاہتا ہوں قرابت کی وجہ سے۔ اور جس نے کمائی نیکی، ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے اس کی نیکی میں حسن۔ بے شک اللہ غفور ہے، شکور قدردان۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، افترا کی اللہ پر جھوٹ؟ بس اگر اللہ چاہے مہر لگا دے تیرے دل پر اور مٹا دے اللہ باطل کو اور ثابت کر دے حق کو اپنے فیصلوں سے، بے شک وہ علیم ہے بذات صدور۔ وہ ذات ہے جو قبول کرتی ہے توبہ اپنے بندوں کی اور درگزر فرماتی ہے وہ ذات برائیوں سے، اور جانتی ہے وہ ذات جو تم کرتے ہو، اور قبول کرتی ہے وہ ذات ان لوگوں کی دعاؤں کو جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، اور زیادہ دیتی ہے وہ ذات ان کو اپنے فضل سے، اور کافر جو ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے رزق بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض، وہ سرکشی کریں زمین میں، لیکن نازل کرتے ہیں جس انداز کا وہ چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، بصیر ہے۔ اور وہ ذات ہے جو اتارتی ہے غیث، بارش کو بعد اس کے نا امید ہو چکتے ہیں، اور وہ ذات اپنی رحمت بکھیرتی ہے، اور وہ الولی، وہی آقا ہے حمید قابل تعریف۔ اور اس کی نشانیوں سے آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا، اور جو اس نے بکھیرے آسمانوں زمینوں میں دابے، اور وہ جب ان کے جمع کرنے پر جب چاہے تو قدیر۔ اوپر الساعۃ و قیامت کا ذکر آگے فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے گا، لیکن میرا ارادہ ہی نہیں، آپ پہلے پڑھ چکے ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اور وہو مومن، ان سب باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے کہ آخرت کا ارادہ بھی ہے، اس کے لیے کوشش بھی ہے، اور مومن بھی ہے۔ ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں، ایک کرے گا 9 اپنے پلے سے دیں گے، فی سبیل اللہ کرے گا 699 اپنے پلے سے دیں گے، واللہ یضاعف لمن۔ اور جو دنیا کی کھیتی کے ارادہ کرتے ہیں ہم اس سے دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں۔